اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تنازع فعلان کا حکم پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 9 ہے تنازع فعلان کا حکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تنازع فعلان کی تعریف پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے حکم پڑھنا ہے کہ اس میں کیا جائے گا اس تنازع کی صورت میں۔ تو پہلے عبارت ترجمہ اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ إِنْ أُعْمِلَ الثَّانِي وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا حَذْفُ الْفَاعِلِ أَوِ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ وَكِلَاهُمَا مَحْظُورَانِ۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تو جان لے ان تمام اقسام میں جائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا۔ اختلاف ہے امام فرا کا پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں، یہ کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے، اور ان کی دلیل یہ ہے دو کاموں میں سے ایک کام لازم آئے گا، یا تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا یا اضمار قبل ذکر ہوگا، اور یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ حکم بتا رہے ہیں۔ دیکھیں حکم اس کا یہ ہے کہ جب دو فعلوں میں جھگڑا ہو جائے تو علماء نحو یہ کہتے ہیں کہ دونوں فعلوں میں سے آپ ہر ایک فعل کو عمل دے سکتے ہیں، یعنی پہلے فعل کو عمل دے دیں، دوسرے فعل اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں ضمیر لیں وغیرہ، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے، پہلے یہ چار چیزیں سمجھ لیں، یہ چار صورتیں تھیں۔ دونوں فاعل کا تقاضا کریں، ضربنی واکرمنی زیدن، دونوں مفعول کا تقاضا کریں، ضربت واکرمت زیدن، اور پہلا فاعل دوسرا مفعول کا تقاضا کرے، ضربنی واکرمت زیدن، اور پہلا مفعول اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے۔ اب ان چاروں صورتوں میں یہ جو زید ہے، اس زید کو آپ پہلے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر پہلے کا معمول بنائیں گے تو دوسرے کا معمول پھر آپ کو کچھ اور تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت میں بھی زید کو چاہے آپ پہلے کا مفعول بنا دیں چاہے آپ دوسرے کا مفعول بنائیں۔ اگر آپ پہلے کا مفعول بنائیں گے تو دوسرے کا مفعول آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، یا اگر آپ دوسرے کا مفعول بناتے ہیں تو پہلے کا مفعول آپ کو کچھ اور تلاش کرنا پڑے گا۔ اس طرح تیسری صورت میں بھی زید کو چاہے آپ پہلے کا فاعل بنا دیں، پھر دوسرے کا مفعول یا تو آپ کو حذف کرنا پڑے گا یا آپ کو کوئی اور تلاش کرنا پڑے گا، یا اسی طرح چوتھی صورت میں زید کو آپ پہلے کا مفعول بنا دیں، دوسرے کا آپ کو فاعل کوئی اور تلاش کرنا پڑے گا، یا آپ دوسرے کا بنا دیں پہلے کا آپ کچھ اور تلاش کر لیں۔ خلاصہ یہ کہ چاروں کی چاروں قسموں میں چاہے آپ پہلے فعل کو عمل دے دیں چاہے آپ دوسرے فعل کو عمل دے دیں، آپ کے لیے یہ والی بات جائز ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں حضرت، وَعَلَمْ تو جان لے اِنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، ان چاروں قسموں میں، 1 2 3 4، ان تمام اقسام میں جائز ہے۔ اعمال کا مطلب ہوتا ہے عمل دینا، الفعل الاول پہلے فعل کو عمل دینا، و اعمال اور عمل دینا دوسرے فعل کو، جائز ہے۔ خلافاً للفراء، البتہ امام فراء جو ہیں، جو کہ نحو کے ایک بڑے امام ہیں، وہ پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا اختلاف کیا ہے وہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت ہے کون سی۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ پہلا فعل بھی فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا فعل بھی فاعل کا تقاضا کرتا ہے، یہ پہلی صورت تھی۔ اور جو تیسری صورت تھی اس میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے، یہ پہلی اور تیسری صورت ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں امام فراء کہ پہلی صورت میں آپ دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے، یعنی جو اس میں ظاہر ہے زید، آپ اس کو اکرمہ کا فاعل نہیں بنا سکتے، پہلے فعل کا فاعل بنانا ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت میں بھی جو زید ہے اس کو آپ اکرمتو کا مفعول نہیں بنا سکتے، پہلے فعل ضربہ کا فاعل بنانا ہی ضروری ہے۔ یہ ان کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف اس میں نہیں ہے، اگر آپ پہلے کا بناتے ہیں ضربہ کا، اسی طریقے سے تیسری صورت میں بھی زید کو ضربہ کا فاعل بناتے ہیں، تو امام فراء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام فراء آپ سے اختلاف تب کریں گے جب آپ پہلی صورت میں زید کو اکرمہ کا فاعل بنا دیں گے یا تیسری صورت میں زید کو اکرمتو کا مفعول بنا دیں گے، پھر امام فراء کہیں گے کہ جائز نہیں ہے۔ اور البتہ دوسری صورت میں چاہے آپ زید کو پہلے کا بنا دیں مفعول یا دوسرے کا بنا دیں، امام فراء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چوتھی صورت میں بھی زید کو چاہے آپ پہلے کا مفعول بنا دیں یا آپ زید کو اکرمہ کا فاعل بنا دیں، امام فراء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی دوسری اور چوتھی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینے میں امام فراء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا خلافاً للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ،
پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں امام فرا کا اختلاف ہے. اختلاف اس کے اندر ہے، اس جملے میں اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے میں عمل دینے میں بھی اختلاف ہے، نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے کو آپ عمل دیں گے، البتہ دوسرے فعل کو عمل دینا پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں امام فرا اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. یہ آگے فرمایا انو عمل ثانی، اگر دوسرے فعل کو عمل دیا جائے تو امام فرا کا اختلاف ہے. وَدَلِيلُهُ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ امام فرا کی طرف لوٹ رہی ہے. امام فرا کی اب دلیل کیا ہے؟ مسئلہ تو بتا دیا امام فرا کے نزدیک کیا ہے کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ جو دوسرے فعل کو عمل دے دیتے ہیں بالفرض، جیسے زید کو آپ نے اکرمہ کا فاعل بنا دیا، تو پھر ضربہ کا فاعل کیا ہے؟ اب ضربہ کا فاعل دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ کہیں کہ اس کا فاعل حذف ہو گیا، یا آپ کہیں گے کہ ضربہ کا فاعل حذف ہے، یا آپ کہیں گے کہ ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے. تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. حذف کیوں نہیں ہو سکتا؟ حذف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے، مطلب کلام کے اندر اس کا حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ وہ اونچا اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا جو اتنے اونچے مقام کا حامل ہے اس کو آپ حذف نہیں کر سکتے. فاعل کا حذف جائز نہیں ہے. جب فاعل کا حذف جائز نہیں ہے تو پھر ایک ہی صورت باقی بچتی ہے کہ آپ اس کے اندر ضمیر فاعل بنائیں گے، ہوا ضمیر. تو اگر آپ اس میں ضمیر فاعل بناتے ہیں ہوا ضمیر، تو ضمیر کے لیے پیچھے مرجع کا ہونا ضروری ہے، اور مرجع کے بغیر ضمیر لے کر آنا اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر. ذکر سے پہلے، یعنی مرجع کے ذکر سے پہلے اضمار ضمیر لے کر آنا یہ جائز نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا جب اس اسم ظاہر کو آپ نے دوسرے کا عمل دے دیا، دوسرے کا فاعل بنا دیا، تو پہلے کا اگر آپ فاعل حذف کرتے ہیں تو فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے، اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. اگر ضمیر فاعل بناتے ہیں تو ضمیر کا پیچھے مرجع نہیں ہے، مرجع کے بغیر ضمیر لے کر آنا یہ اضمار قبل ذکر کہلاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری صورت میں بھی یہی ہوگا، جب آپ نے زید کو اکرمتو کا مفعول بنا دیا تو ضربہ کا فاعل کون ہے؟ یا تو فاعل آپ کو حذف کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کہیں گے کہ فاعل ضمیر ہے، تو حذف بھی نہیں کر سکتے، اور ضمیر لے کر آتے ہیں تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. البتہ دوسری اور چوتھی صورت میں ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زید کو آپ نے اکرمتو کا مفعول بنا دیا تو پہلا ضربتو وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، آپ مفعول کو حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ مفعول عمدہ فی الکلام نہیں ہوتا، وہ فضلہ فی الکلام ہوتا ہے، کلام میں ایک زائد چیز ہوتی ہے، اس کا حذف کرنا جائز ہے. اسی طرح چوتھی صورت میں بھی جب آپ نے زید کو اکرمہ کا فاعل بنا دیا تو ضربتو کا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس مفعول کو آپ حذف کر سکتے ہیں کیونکہ مفعول کلام کے اندر زائد ہوتا ہے. تو یہ فرمایا حضرت نے کہ دلیل ان کی ہے لزوم لازم آئے گا احد الامرین، دو کاموں میں سے ایک کام کا ہونا لازم آئے گا. کیا؟ اما حذف الفاعل، یا تو آپ کہیں گے کہ پہلے کا فاعل حذف ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اول اضمار قبل ذکر، یا پھر آپ کہیں گے کہ پہلے میں ضمیر فاعل ہے، تو اگر ضمیر فاعل ہو تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. وَكِلَاهُمَا محظورانی، اور یہ دونوں منع ہیں. کلاہما کون سے دونوں؟ ایک ہے حذف الفاعل، دوسرا ہے اضمار قبل ذکر، یہ دونوں محظوران منع ہیں، جائز نہیں ہے. تو امام فرا کی یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے کو عمل دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ عمل دیں گے تو پہلے میں یا تو آپ فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یہ دونوں جائز نہیں ہے. جبکہ جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ چاروں میں سے ہر ایک کو عمل دینا جائز ہے، پہلے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں. جبکہ یہاں پہ امام فرا کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں فاعل کو ہم حذف نہیں کریں گے بلکہ ہم فاعل کو ضمیر لے کر آئیں گے. اور ضمیر جو ہے ہوا ضمیر، اس کا مرجع اگرچہ لفظوں کے اندر پیچھے موجود نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے جو زید جو اکرمہ کا فاعل ہے تو معنوی اعتبار سے چونکہ اس کا مرجع موجود ہے، لہذا یہاں پر اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم نہیں آئے گی. بہرحال آگے اس کی مزید تفصیل ہے، وہ مزید تفصیل وہ انشاءاللہ ہم اگلے اس پاک کے اندر پڑھیں گے.